بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ دنوں کے لیے ہم نیشنل اسمبلی میں بھی موجود تھے. اور نیشنل اسمبلی گلی میں موجود تھے. میں نے سوچا کہ آپ سے ذرا بات کریں تاکہ ہم ذرا ہمارے معاشی صورتحال پہ اور جمہوری جو پوزیشن ہے آج پاکستان کا میں اس پہ ذرا بات سامنے ہے. جس ملک کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. ہر ادارہ، ہر پروفیشن، ہر انڈسٹری میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ہر انڈسٹری میں، ہر ادارہ میں یہ مزدوروں کو بے روزگار کروا رہے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جتنا بھی آپ کا تنخواہ ہو، کیا آپ کو اگر آپ کو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جتنا بھی آپ کا تنخواہ ہو، کیا آپ کو اگر آپ کو کم تنخواہ ملے، کیا آپ سفید پوش ہو، آپ کو تھوڑا سا زیادہ تنخواہ ملے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر آدمی کے لیے، ہر عام آدمی کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے زندگی تنگ ہوتا جا رہا ہے. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، الیکٹریسٹی کو بار بار یہ لوگ مہنگی کرتی رہتی ہیں. ہمارا جو دوائیاں ہیں ان کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہاں بھی مہنگائی. آپ یہ لوگ تو صحت کے انصاف کی بات کرتے ہیں، تو صحت کا انصاف کیا نکلا کہ اگر آپ غریب ہو اور آپ بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں. اور جس ایروگنس کے ساتھ، جس انٹالرنس کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ اس حکومت اور ان کے وزیر اس مہنگائی کے ہمارے عوام کی تکلیف پہ بات کرتے ہیں، یہ اس کو میں مذمت کرتا ہوں. کس قسم کا نظام ہے، کس قسم کا حکومت ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی. کیسے یہ حکومت ہے کہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ مہنگائی تو اتنا بڑا ایشو نہیں، غربت تو ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. ہاں بھائی، غربت ہمیشہ سے ایشو رہا ہے، لیکن مہنگائی اور غربت تو الگ ایشوز ہے. مہنگائی ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ آپ عوام کو ریلیف پہنچا دیں. آپ دن بدن آتے ہو اسمبلی میں، خوشی مناتے ہو کہ آپ نے وہاں سے قرض لیا، یہاں سے قرض لیا، یہ قرض آ رہا ہے، یہاں ہمارا بھیک مانگا ہوا، یہاں سے ہم نے چندہ اکٹھا کیا. لیکن ہم یہ بات نہیں فراہم کرتے، اس پر بات نہیں کرتے ہو کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہو اس ملک کے عوام کے اوپر تاکہ آپ اپنا چندہ، اپنا قرض واپس پے کر سکتے ہو. کیا نقصان پہنچا رہا ہے اس عوام پہ آپ کا یہ سو کال کامیابی جب اعلان کرتے ہو کہ فلانا بلین یہاں سے آ رہا ہے. اگر آپ میرا غریب کو بے روزگار کر کے یہ پیسہ واپس دے رہے ہو، اگر آپ اس ملک کے کسان کو بدحال کر رہے ہو، مزدور کا معاشی قتل کر رہے ہو اس قرض کو واپس دینے کے لیے، اگر آپ بجلی کو مہنگا کر رہے ہو، گیس کو مہنگا کر رہے ہو، پیٹرول کو مہنگا کر رہے ہو، تو ہم کیوں خوش ہو کہ آپ کو یہ قرض مل رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے عام پاکستانی کو؟ اور آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہو، ریلیف کی بات کر رہے ہو، اور یہ ریلیف کس کے لیے ہے؟ یہ ریلیف صرف امیر ترین لوگوں کے لیے ہے. ایمنسٹی تو ملتا ہے بڑے بڑے بزنس مین کے لیے. کیا غریب عوام کو ایمنسٹی مل سکتی ہے؟ کیا غریب عوام کو ریلیف مل سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ آپ بات کر رہے ہیں کٹوتی کا، وہ سوچ رہے ہیں ہم کہاں ہمارا بجٹ میں اسپیس بنا سکتے ہیں، اور ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم امیر کو ریلیف پہنچا دیں، امیر کو اور امیر بنا دیں. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے، اس جگہ کو بنانے کے لیے یہ آپ کے حق مار رہے ہیں، غریب کا حق مار رہے ہیں. سبسڈیز کو ختم کریں گے تاکہ امیروں کو ریلیف پہنچا دیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی نظام ہے؟ خان صاحب غریب کا بات کرتا تھا، خان صاحب انصاف کا بات کرتا تھا، اور حکومت صرف ظلم کرتا ہے غریبوں کو. میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کی حکومت جو ہے، کسی کی ملک کی جو حکومت ہے، اس کا پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مظلوم طبقہ کا خیال رکھے، پھر اب باقی سوسائٹی کو دیکھ لیں۔ یہاں ایک عجیب نظام ہے کہ جو بھی نون لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، ان کا سب سے پہلے جو وہ ذمہ داری، جو وہ کام کرتے ہیں، اب کیسے امیروں کو ریلیف پہنچا دیں۔ اس قسم کا نظام، اس قسم کا دو پاکستان نہیں چل سکتا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے، پرو پیپلز کام کیا ہے۔ جب بھی ہم حکومت میں، ہم بھی IMF کے ہیں، نہیں بنا رہے ہو، اس کا یہ مطلب گروتھ کم نہیں ہے۔ ہمارے دور میں جی بالکل امیر لوگ اتنے پیسہ نہیں بنا رہے، لیکن ہم نے باقی سب حکومت کے مطابق سب سے زیادہ جابز دیے۔ نون لیگ نے صرف 2.8 ملین جابز دیے اپنا 5 سالہ حکومت، جہاں بڑا گروتھ تھا، 4 to 5% گروتھ تھا۔ ہمارا دور میں کم گروتھ میں، ورلڈ ریسیشن میں، دہشت گردی کے عروج میں، 2 فلڈز کے باوجود ہم نے سب سے زیادہ جابز دیے۔ ہم نے 6.8 ملین جابز دیا تھا۔ ہمارا دور میں کم گروتھ میں، ورلڈ ریسیشن میں، دہشت گردی کے عروج میں، 2 فلڈز کے باوجود ہم نے سب سے زیادہ جابز دیے۔ ہم نے 6.8 ملین جابز دیا تھا۔ ہم نے 150% تنخواہ بڑھا دیا، ہم نے پینشنز بڑھائے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں پہلی بار سوشل سیفٹی نیٹ، بے نظیر انکم سپورٹ دلوایا۔ یہ حکومت کی کام ہوتی ہے۔ ہم نے کسانوں کے لیے پورا ہمارا فوڈ انسیکیورٹی جو ہوتا تھا پاکستان کا، ہم ویٹ کو امپورٹ کرتے تھے ہمارا پہلا سال کی اندر ہی اندر۔ ہم نے پاکستان کو ویٹ امپورٹنگ نیشن سے لے کے ویٹ ایکسپورٹنگ نیشن بنا دیا تھا، تاکہ غریب کسان کو فائدہ ہو۔ اور ہاں، وہ لو گروتھ کا جو ذکر ہو رہا تھا، جہاں امیروں کے پاس کم پیسہ تھا، جہاں بڑے بڑے بزنسز اتنا اچھا اپنے نہیں چلا رہے تھے، میرا مزدور خوش تھا، میرا کسان خوش تھا، میرا غریب خوش تھا، میرا مظلوم خوش تھا۔ یہی ہوتا ہے حکومت کا ذمہ داری، کہ آپ غریب عوام کا خیال رکھے۔ اور اس کام میں حکومت 100% ناکام رہا ہے۔ کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، الٹا موجود روزگار کو چھین رہا ہے۔ کہا کہ 5 لاکھ گھر بناؤں گا، الٹا انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا ہے۔ یہ ظالم حکمران، ان کے دل میں عوام کے لیے، مظلوم کے لیے، غریب کے لیے کوئی بیدردی نہیں ہے۔ یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ یا آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، آپ عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے دیں، عوام کا خیال رکھیں، عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھیں، ورنہ ایک ری ایکشن آئے گا۔ ایک حد تک عوام آپ کی ناکامی اور ظلم برداشت کر سکتی ہے۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب ہمارا بجٹ آئے گی، اگر اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ سارے کے سارے اپوزیشن جماعتوں کے قیادوں کو جیل میں ڈالیں، عوام خود بخود نکلے گی۔ جو بھی آپ کریں، عوام کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، عوام کی جیب میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ امیر ترین کے لیے ایمنسٹی، آپ کے مافیاز کے لیے ایمنسٹی، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور اب یہ IMF کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سلیکٹڈ حکومت ہو کے جا کے IMF کے ساتھ ڈیل سائن کروا دیں، جبکہ آپ کہتے تھے کہ IMF سے ڈیل لینے سے پہلے، قرض لینے سے میں خودکشی کو ترجیح دے دوں گا، اور پھر آپ نے پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ بھی نہیں لیا، سینٹ کو آن بورڈ بھی نہیں لیا۔ یہ جو IMF ڈیل ہوگا، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا۔ اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانیں گے اگر آپ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اس کو نہیں لے کر آئیں گے اور اس پہ عوام کے نمائندے کے اپروول نہیں لیں گے۔ یہ عوام اپنا انفلیشن، آپ کے جو ٹیکسز پہ بوجھ آپ ان پہ ڈالنے والے ہیں، یہ بالکل ہم 100% برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں تک ہمارا گورننس کا پوزیشن ہے، ہمارا فارن پالیسی کا پوزیشن ہے، جہاں تک جو بری صورتحال ہے، وہاں بھی
وہاں بھی ہر جگہ پہ یہ ناکام نااہل حکومت حملے ہی حملے کر رہے ہیں. اب جمہوریت کو دیکھیں، یا کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، کوئی جرنلسٹ جو ان کے خلاف بولتا ہے ان کو برداشت نہیں کرتے، کوئی چینل جو اس کے خلاف ٹکٹ چلاتے ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے، کوئی سیاسی جماعت کی کوئی بھی چھوٹا سا کارکن برداشت نہیں کرتے کوئی ان کے خلاف بولے، کوئی ٹویٹ، کوئی فیس بک کا لائک کو برداشت نہیں کرتے. یہ جو سوشل میڈیا پارٹی تھا، یہ جو پی ٹی آئی این اے ٹویٹر این اے فیس بک تھا، اب وہ دوسرے جماعتوں اور جرنلسٹ کا ٹویٹ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. ایف آئی اے جو کہ اس وقت عمران خان کے اندر تھا اور اب ایک دہشت گرد کے سہولت کار کے اندر ہے، انہوں نے ایک ریسپیکٹیبل جرنلسٹ کے خلاف سائبر کرائمز کے مطابق ایف آئی اے نے ایف آئی آر فائل کیا ہے ایک ٹویٹ کی بنیاد. ہم نے اس قسم کا آمرانہ اتھارٹیرین حرکت پہلے دیکھے ہیں، لیکن تب مشرف ہوتا تھا، تب ضیاء ہوتا تھا. آپ سپوزڈلی ایک جمہوری نظام میں کام کر رہے ہو، پارلیمانی نظام میں کام کر رہے ہو. یہاں فریڈم آف دا پریس ہونا چاہیے، فریڈم آف ایسوسی ایشن ہونا چاہیے، فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی نیا پاکستان میں یہ ہمارے سارے فریڈمز پہ نظر رکھ رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارا 18th امینڈمنٹ ہے، جیسے کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے. لیکن میں الیکشن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. ہم کو 18ویں ترمیم کو، پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ہم 1 یونٹ کو پہلے بھی قبول نہیں کیا، ہم آج بھی قبول نہیں کریں گے. اور پہلے سے بھی 1 یونٹ سے آمرانہ حرکتوں سے اس ملک نے ٹوٹا. اور آج بھی خدا نخواستہ اگر یہ لوگ 1 یونٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا. آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ صاحب یہ فرمائیں کہ بدزبانی بدکلامی ہمارے حکمرانوں کا زیور بن گیا ہے. گزشتہ روز جو کمنٹس کیے آپ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے، کیا پرائم منسٹر کے منصب کو اس طرح کی لینگویج زیب دیتی ہے؟ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ تو تنقید ہوئی ہے، اپوزیشن نے، خواتین نے احتجاج بھی کیا. آپ کا کمنٹ لوگ جانا چاہیے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کامنٹ دینے سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہو، کسی اور کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. مرد کو عورت کہنا، مرد کو کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ عورت کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان کے عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہائیلی کنڈم ہے. یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا مسلمان ایک خواتین تھی. اب مدینہ کے ریاست کی بات کر رہے ہو. کیا ہمیں کربلا کا یاد ہوتا اگر اسلام میں عورتوں کا کردار نہیں ہوتا؟ ہم پاکستان ہیں، یہاں ہمارے عورتیں مرد کے شانہ بے شانے کھڑے تھے. ہمارے فاؤنڈیشن میں اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کیا پاکستان بنتی؟ اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کون ایوب کھڑا ہوتا؟ ہم نے پوری دنیا میں، پوری اسلامی دنیا میں سب سے ایک خاتون کو وزیر بنائی. ہمارے جو بچیاں ہیں، 16 سال کی لڑکیاں ہیں، پاکستان کی عورتیں بہادر ہیں. پاکستان کے عورتیں باقی دنیا کے عورتیں سے آپ کمپیئر کریں، ہم تو فخر کرتے ہیں اس ملک کی عورتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی عورتیں کو سیاست میں، معیشت میں، سیاست میں، سوسائٹی میں جگہ دینا چاہیے، آگے لے کر آنا چاہیے. اس قسم کا کامنٹ دینے سے، اس قسم کا اگر آپ مجھے بات کرنے دو پھر میں آپ کا سوال پوچھوں گا. اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں آپ کا سوال کا جواب نہیں دوں گا. اگر خان صاحب سمجھتی ہے کہ اس قسم کا کامنٹ دے کے
وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنا, مگر بن گیا. تو اب اس عہدہ کا, اس کرسی کا احترام کرے, اس ملک کا احترام کرے, اور آپ اپنا زبان پہ قابو کریں. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جتنا سلپ آف دا ٹنگز اس وزیر اعظم سے ہوتا ہے, یہ تو سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا بات نہیں کرے, اگر آپ نے کچھ اچھی بات نہیں کرنا تو بات نہ کرے. اور بڑے مہربانی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا وزیر اعظم کو اکیلا ایسا نہیں چھوڑے کسی بھی ملک میں. آپ ضرور ساتھ بیٹھا کریں تاکہ اس قسم کے سلپ آف دا ٹنگز نہ ہو, پورا ملک شرمندہ نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم نے جرمنی اور جاپان کو ہمسایہ ملک قرار دے دیا. یہ کس قسم کا بیان دے رہے ہیں؟ آپ کا وزیر جو فارن منسٹر پاکستان میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ایران کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, دہشت گرد تو وہاں موجود ہے. وزیر اعظم وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, حملے تو ایران پہ ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کی سوئل پہ سے ہو رہے. تو اتنے سارے جو سلپس آف ٹنگس ہے, یہ تو ہوتا ہے جب ایک سلیکٹڈ بندہ, نااہل نالائق بندہ کو فورس کرواتے ہو ملک کے اوپر. لیکن ایڈوائزرز ہوتے ہیں, وزیر ہے بڑے, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, ان کو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کنٹرول رکھے. صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس صورتحال میں اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ اور دوسری بات, پیپلز پارٹی نے جو بھی ایشو اٹھایا ہے وہ صرف پریس کانفرنسز کی حد تک ہے. پارلیمان میں آپ موجود ہیں, تو آگے کی حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ کیا آپ حکومت کو مزید ٹائم دیں گے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف پریس کانفرنسز میں مگر ہر فورم پہ حکومت کو للکار رہی ہے, حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو بے نقاب کر دی ہے. اس کو یہ تکلیف ہے. ہم نہ صرف پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں, ہم نہ صرف میڈیا کے تھرو, پریس کانفرنسز کے تھرو, آپ کے تھرو عوام کو اب تک آواز پہنچا رہے ہیں. میں تو خود نکلا ہوا ہوں, میں نے پورا سندھ کا دورہ کیا ایک ٹرین پہ. تو میں ہر جگہ پارلیمنٹ کا سیشن آیا تھا. تو پھر پارلیمان کا جو سیشن ہے آپ کو پارلیمان میں ہونا چاہیے, لیکن یہ اس کا جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ حکومت پہ ہوتا ہے کہ حکومت پارلیمان میں ہو. یہ عجیب بات ہے کہ اپوزیشن پارلیمان میں تقریر کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ باہر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ کام کرو, عوام کو ریلیف دو. یہ جلسہ جلوس کنٹینر کی سیاست بند کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا, اس کو اب ایبریویشن میں پس لکھا جاتا ہے. یہ اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا؟ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ, وہاں سے بے نظیر بھٹو کی تصویر ہٹا دی گئی, وہاں سارے سسٹم کو ہر چیز سے بے نظیر بھٹو کی چیزیں ہٹا دی گئی. اس پر آپ کا کیا موقف اور پارٹی اس پر کیا کرے؟ ڈرتے ہیں تبدیلی والے ایک ہٹی لڑکی سے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہر پاکستانی کے دل میں بستی ہے, ہر پاکستانی عورت کے دل میں بستی ہے, ہر مظلوم, ہر غریب کے دل میں بستی ہے. یہ نام ہٹانا چاہتے ہیں. انہوں نے اسلام آباد کا نیا جو ایئرپورٹ ہے جس کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ ہونا تھا, خرچ بھی کیا پورا سسٹم میں. بی بی کے انیشلز سب کچھ تھے. انہوں نے مزید جو اسٹریٹجی کے باوجود مزید پیسے دیے تاکہ یہ سب کچھ چینج کر کے نیا اسلام آباد ایئرپورٹ لکھا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف یہ حکومت, پچھلے حکومت کو تکلیف ہوتا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لینے سے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر دکھانے سے. اور یہ نہ صرف نام بدلنا چاہتے ہیں, یہ پورا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سازش ہے. جی بالکل, جی ڈی اے کے مطالبے پہ وہ بی آئی ایس پی کا نام کا ذکر تو ہوا, لیکن باقی جو سازش اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو پورا کا پورا وائنڈ اپ کرے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ یہ پروگرام کو اور ایکسپینڈ ہونا چاہیے. ہمارا صرف یہ ارادہ نہیں تھا
کہ ہم صرف غریب عورتیں کو پیسہ دیں گے. بہت اچھا پروگرام ہے, پورا دنیا نے مانا ہے کہ یہ انقلابی پروگرام ہے, گولڈ اسٹینڈرڈ, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا وسیلہ صحت کے لیے کام کر رہے ہو تو پاکستان تھا. پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہی ہے. مہنگائی ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچاتی ہے. حکومت بار بار بجلی مہنگی کر رہی ہے. سابق وزیر خزانہ کہتا ہے ہماری معاشی پالیسیوں کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلیں گی. یہ خوشی مناتے ہیں یہاں سے قرضہ لیا وہاں سے قرضہ لیا. حکومت مافیا کے لیے امنسٹی لا رہی ہے. 18ویں ترمیم پارلیمانی نظام اور جمہوریت کو چھیڑنے نہیں دیں گے. آپ اس ظالم حکمرانوں کے خلاف قوم کے لیے کب نجات دہندہ بن رہے ہیں؟ تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ بن گیا ہوں, اور میرا ایک ٹویٹ سے ان کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. میرا ایک انگریزی یا اسپیچ ہو یا اردو اسپیچ ہو, وہ 3 دن ایک ہفتے تک جل جاتے ہیں, چیخیں نکلتے ہیں. میرا ایک ٹرین کی سفر سے گھر جا رہا ہوں بھائی, گاؤں جا رہا ہوں, اور وزیر اعظم ہاتھ سے چیخیں نکلتی ہے. تو ایک تو ہم مسئلے تو بن گئے ہیں ان کے لیے پہلے دن سے. دوسرا, سیاست میں ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسٹریٹجی بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں اپنا کارڈ نہیں دکھاؤں گا, مگر میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ کامیاب ہوا کہ اس حکومت کا نیریٹو کو اڑا دیا ہے. کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی باقی حکومت نے اتنا قرض لیا, معاشی پالیسی برا تھا, اور انہوں نے خود تسلیم کیا نہیں, پیپلز پارٹی صحیح تھی, پیپلز پارٹی زبردست تھی, پیپلز پارٹی ہی کو پتا ہے کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. اس لیے انہوں نے ہمارا حفیظ شیخ صاحب کو موقع دیا وزیر خزانے بننے کا, تاکہ وہ سنبھالے جو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا. اور آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کل کی تقریر جو کہ سابق وزیر خزانہ نے کیا تھا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو میرے خلاف نہیں تھا بھائی. وہ تو سابق وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ پہ تنقید کر رہا تھا, تو اس کا جواب موجودہ وزیر خزانہ انشاءاللہ جلدی دے گا. بہت اچھا, بہت اچھا اسپیچ. تھینک یو. ایک تو آپ کا بہت میں آئی ایم سوری ون ٹائم پلیز خواتین کو موقع دے. بہت تھینک یو فار یور کوشچن. ایک تو سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ہمیشہ کی طرح بہت میننگ فل تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. کل میرا ایک کمپلینٹ ہوگا آپ کے مالکان سے, یا نہ آپ کے مالکان سے, جو بھی آپ کے کو بند کرتے ہیں, کہ یہ ناانصافی ہے کہ مینگل صاحب جیسے سیاستدان, جیسے لیڈر جو ایک صوبہ سے تعلق رکھتا ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا جب بھی تقریر ہوتا ہے بلیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں. بلوچستان کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے لاہور کے عوام یا اسلام آباد کے عوام ہیں. اور جو ایشوز سردار اختر مینگل صاحب نے اٹھائے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہو, ہیومن رائٹس کے ہو, یا مسنگ پرسنس کے ہو, یہ بالکل 100% بلوچستان کے عوام, پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں. اس نے ذکر کیا وہ دہشت گردی کا دھماکہ تھا, اینڈ ہی ریزڈ ویری امپورٹنٹ کوشچن. ہمارا وزیر خارجہ کہا کہ یہ باہر سے آ کے کرتے ہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب نے پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا, کہ اگر باہر سے آیا تو 50 چیک پوسٹ کیسے گزارے. وہ آیا اور واپس بھی گیا, اور ایف سی, پولیس, فلانا ڈمکا کا جو اتنا سارے چیک پوسٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے ان کو اسٹاپ نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہو کہ ایران سے آئے ہیں. اگر ایران سے آئے ہیں تو 400 کلومیٹر دور یہ دھماکہ کیسے, اور پھر وہی بات, آیا کیسے جایا کیسے. سردار اختر مینگل صاحب نے جو ہیومن رائٹس کی بات کی, مسنگ پرسنس کی بات کی, دیکھو میں شرین مزاری صاحبہ کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شرین مزاری صاحبہ جو ہے وہ باقی ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ جواب نیشنل اسمبلی میں دینا کہ اسپیکر صاحب آپ اس پہ عمل کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے, لا ڈپارٹمنٹ کیوں ڈیلے کرے, یہ حکومتی جواب, حکومتی وزیر کا جواب نہیں بنتا.
सीरियस इशू रेज किया गया, सीरियस पॉइंट उठाया गया और सरदार अफ्तर महंगल साहब को जवाब मिलना चाहिए। जहां तक हमारा ह्यूमन राइट्स कमेटी की सवाल है, हमने अपने पिछली मीटिंग में काफी पॉइंट्स उठाए, उनमें से एक इनकाउंटर्स का ज्यादा कराची से ताल्लुक रखने वाला है, मगर पूरा पाकिस्तान का ऑब्वियसली बलोचिस्तान पर चला जा रहा है, तो टाइम उसके लिए आएगा। भाई आपका आखिरी सवाल। डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब हुकूमत 60% एक्सीड करता तो तब कोई घर में कर्जा लेने से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी पहले जरूरी है, बाद में नहीं। अब IMF 2 दिन के बाद आ रही है, आप पार्लियामानी पार्टी के लीडर के तौर पर IMF को ये बताना जरूरी नहीं समझते कि ये डेट लिमिटेशन एक्सीड ये आपका है, अब आप नहीं दे सकते। आपका सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये डील जो है, ये कर्जे जो है नेशनल असेंबली में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेनेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये इस मुल्क के अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। जोर से बोले ना, तुम पहले अरशद फिर आप। अरशद को अरशद कौन है? अरशद भाई, 2 मिनट, एक इसके बाद। आई एम सॉरी, आई कांट आंसर मेनी क्वेश्चंस एट वंस, प्लीज डू इट वन एट अ टाइम। इसके बाद मैं ये कहूँगा, मैं दोनों के लिए, जिन्होंने सिलेक्ट किया और जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है, मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जिन्होंने सिलेक्ट किया, मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 1 यूनिट और सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई तो मुल्क टूटेगा। हुकूमत जल्द से जुलूस और कंटेनर की सियासत बंद कर दे। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 100% से ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई। इस मुल्क की आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही है। महंगाई हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंचाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हुकूमत बार बार बिजली महंगी कर रही है। साबिक वज़ीर खजाना कहता है, हमारी मुआशी पॉलिसियों की वजह से आवाम की चीखें निकलेंगी। ये खुशी मनाते हैं, यहाँ से कर्जा लिया, वहाँ से कर्जा लिया। हुकूमत माफी के लिए एमनेस्टी ला रही है। 18वीं तरमीम पार्लिमानी निजाम और जमहूरियत को छेड़ने नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस मुल्क की आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही है।